امریکہ نے اپنے تمام تر ملٹری آپشن ختم ہو جانے کے بعد ایران کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے اب اکنامک وار کی شروعات کر دی ہے، جسے اکنامک ڈی ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک سخت پیغام جاری کرتے ہوئے دنیا کو دھمکی دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک یا بینک نے ایران کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کی تو اسے سخت معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی اسمگلنگ، کرنسی کے تبادلے اور سمندری جہازوں کی رجسٹریشن کے تمام خفیہ راستوں کو فوری بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنی ناقص پالیسیوں اور امریکہ کی بدنامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے اس پیغام میں ایک ایسے پوائنٹ کا اضافہ کیا جس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ٹرمپ کے مطابق امریکن نیوی کی طرف سے ایران کی گئی ناکہ بندی کی وجہ سے ایرانی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ایران کی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سمندر میں ایرانی ناکہ بندی میں شامل امریکن ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن اور اس پر موجود عملے کی بدترین صورتحال پر امریکن میڈیا CNN اور نیوی ٹائمز نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کے بنا کسی بندرگاہ پر رکے 250 دنوں سے سمندر پر موجودگی سے اس پر موجود عملے کے لیے کھانے پینے کی قلت، گندے پانی کی فراہمی اور ٹوٹی ہوئی پلمبنگ کی وجہ سے امریکن سیلر کی ذہنی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ انہوں نے کئی بار سمندر میں کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس خبر کے باہر آتے ہی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری رکھنے والے اور خود کو ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے والے امریکہ کو سخت سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ خبر دنیا کے کسی چھوٹے موٹے نیوز چینل نے نہیں بلکہ امریکہ کے ہی CNN اور ملٹری اور نیوی سے متعلق خبریں دینے والے نیوی ٹائمز نے بریک کی ہے، جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن سیکرٹری آف دفاع پیٹ ہیگسٹ نے ان خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے ابراہم لنکن اور اس پر موجود عملے کی حالت کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس نیوز کا ڈونلڈ ٹرمپ پر اتنا دباؤ تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں موجود اپنے رپورٹر پر برس پڑے کہ وہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کی خبروں کو بریک کرنا بند کریں، کیونکہ ان خبروں سے دنیا بھر میں پیغام جا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ لڑی جانے والی اس جنگ میں امریکن نیوی کافی کمزور پوزیشن میں آ چکی ہے۔ CNN اور نیوی ٹائمز کی ان خبروں نے اس وقت حقیقت کا روپ دھار لیا جب امریکہ ایران کے خلاف سمندری بلاکیڈ میں ایک اہم رول پلے کرنے والے ایئر کرافٹ کیریئر جس پر موجود 5000 امریکن سیلرز جو شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے اسے ہٹا کر جاپان کے قریب سے USS جارج واشنگٹن کو لانے پر مجبور ہوا، جو انڈو پیسیفک میں چین کی عسکری طاقت کو روکنے اور امریکن اتحادی جاپان اور فلپائن کے دفاع کے لیے موجود تھا۔ امریکہ کی طرف سے لیا گیا یہ ڈیسیژن صاف ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ ایران کے دباؤ میں اس حد تک آ چکا ہے کہ اس نے چین جیسے اپنے بڑے حریف کے سامنے سے اپنا سب سے جدید ایئر کرافٹ کیریئر ہٹا کر ایران کی ناکہ بندی پر لگا کر چین کو ایک بڑا جیو پولیٹیکل موقع فراہم کیا ہے، جو امریکہ آج تک دنیا بھر میں اپنی طاقتور ملٹری اور سپر پاور ہونے کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس امریکہ کا اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز اور اپنی نیوی کی ناکامی کو چھپانے کے لیے ملٹری آپشن کو چھوڑ کر اکنامک وار کا راستہ چننا صاف ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کا پہلا راؤنڈ ہار چکا ہے۔ اب راؤنڈ 2 اکنامک ڈی ڈے میں داخل ہوتے ہی ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران آخری سانسیں لے رہا ہے دراصل ان کی اپنی فوجی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک چال ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی طاقتور ہے، مگر اب یہ طاقت بارود سے نہیں بلکہ معاشی پابندیوں اور اکنامک ڈی ڈے کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے، جس کی شروعات UAE کی طرف سے دیکھنے کو ملی، کیونکہ 19 اگست 2026 کو UAE نے ایران کے ساتھ اپنے تمام تر معاشی اور تجارتی تعلقات معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ UAE کے اس فیصلے کو امریکہ کے اکنامک ڈی ڈے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایران پر ایک سخت اکنامک وار کریں گے جسے ایران سہ نہیں پائے گا۔ دوسری طرف اس تمام تر صورتحال کے بعد ایران کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ IRGC کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی معاشی شرح کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس بار ان کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ دنیا کے لیے غیر متوقع اور تباہ کن ہوگا، کیونکہ ایران اب ایسے خطرناک میزائلوں کا استعمال کرے گا جن کا استعمال اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ دوسری طرف ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی
ताकत ने ट्रंप के इस बयान को एक सियासी ड्रामा करार दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से अपने मुल्क में पैदा हुए मुआशी बहरान और रिकॉर्ड कर्जों से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के बाद ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर मजीद सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए किसी सूरत ठीक नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने इस प्लान में कामयाब होते हैं या ईरान हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को भी नाकाम बना देगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मगर इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि आने वाली नई सुबह का सूरज अपने साथ कहीं हार्ट रेंचिंग स्टोरीज लेकर तल्लू होगा। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।